بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کا آخری جمعہ، یہ اللہ کی لاڈلی صورت 3 بار پڑھنی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل ماہ سفر کے آخری بابرکت جمعہ کا ایک بہترین اور لاجواب عمل اور وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص آج ماہ سفر کے آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اللہ جل جلالہ ان کو اتنی مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ ان کے لیے اپنی مال و دولت کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کاروباری زندگی میں ترقی آئے گی اور اللہ آپ پر اپنی غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اگر چاہے تو وہ رب ہے تو اپنے بندے کو بے شمار مال و دولت رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ رب جب دینے پر آ جائے تو چھت پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ آج کے اس وظیفے سے اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کو سکون ملے گا، دولت ملے گی، اطمینان ملے گا، جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ کر لیں گے اتنی جلد اس کے نتائج اور کرشمات آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، دشمن کے خوف سے نجات کے لیے، گھر، اولاد، رزق، مال و دولت، اللہ کی خصوصی برکتیں نازل فرمانے کے لیے، اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار اور سرکاری نوکری کے لیے، اچھے گھرانوں میں رشتے پانے کے لیے آج کا یہ وظیفہ اکثر خاص ہے۔ لہٰذا آج ماہ سفر کے آخری جمعہ کے دن یہ عمل کریں اور اس کی برکتیں خوب سمیٹ لیجئے۔ اس بابرکت وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ایک بار شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ دوسرے مسلمانوں کے کام آ سکے۔ معزز سامعین، یہ ماہ سفر ہے جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ حضرات علماء کرام ماہ سفر کے آخری جمعہ کو بہت ہی پاورفل اور بہت ہی خاص دن بتاتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت اور لاجواب دن ہے۔ لہٰذا اس دن اگر ہم یہ وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھیں اور یہ عمل یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ اپنے بندے کے راستے کھول دیں گے، ہماری قسمت کے تارے چمک اٹھیں گے، ہمارے نصیب اور ہماری تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ کے بند راستے کھول دیں گے، آپ کی قسمت کے تارے چمک اٹھیں گے اور اللہ جل جلالہ آپ کی نا امیدوں کو امیدوں میں بدل دیں گے، آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی اور اللہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی دلائیں گے، ہر مقصد میں آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ بہت زبردست جلالی وظیفہ ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں جنہوں نے کمنٹ میں لکھ کر دعاؤں کی درخواست کی ہے اور فریاد کی ہے کہ اللہ اس ماہ سفر کی برکت سے آپ ان کی تمام مسائل، مشکلات، پریشانی اور تکلیف اپنی کامل قدرت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ آپ ان کی تمام حاجات و ضروریات اپنی غیبی خزانوں سے پوری فرمائے۔ اے اللہ آپ ان کی اولاد، گھر، رزق، مال و دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں نیک اور صالح جلد از جلد رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے امداد اور نصرت فرما۔ اے اللہ جو ساتھی پریشان ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے تمام مسائل اور مشکلات، پریشانیوں سے نجات دے، ان کو عافیت، راحت، سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی من کی مرادیں اور دلی حاجات کو پوری
نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کسی ایک صورت کا عمل بتانے جا رہا ہوں، جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس صورت کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ دولت ملنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے۔ خاموش بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ آخرکار کیا ہوا کہ میں نے وہاں کے ایک شیخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شہر ترسوس چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والے انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کے دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت کی، محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور کو توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری اٹھائی اور ایک ڈیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان بھی نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوگے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا اللہ کی قسم میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کے انگوروں میں سے ایک انگور بھی اب تک نہیں کھایا۔ تو میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کی اتنی عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادہم کی طرح متقی اور ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہی ابراہیم بن ادہم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار متقی پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، رزق حلال ہو تو ایسا کہ اتنے دنوں تک باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر انگور کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بہت سے اچھے اعمال ارشاد فرمائے جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہو تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم اور انعام فرمایا ہے۔ اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے، نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری پریشانی اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناشکری اور بے صبری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے 4 امور طے کر دیتا ہے: اس کی موت، اس کا رزق، اس کے اعمال اور اس کی سعادت مند یا بدبخت ہونا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا، یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی، یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا ہے۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے، اور جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدبیر لازم ہے کیونکہ وہ حکم شرعی ہے۔ لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 اشخاص آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہمارے ہاں بہت قحط سالی ہے۔ دوسرے نے کہا ہمارے ہاں تنگ دستی ہے۔ تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا ہے۔ آپ نے چاروں سے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا حضرت 4 الگ الگ مسائل ہیں، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا، جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن کا حکم سنایا ہے۔ پھر آپ نے مذکورہ آیات کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کے تمام مسائل کا حل ان آیات کے اندر توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ استغفار اور توبہ کا ثمر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازے اور تمہیں اس طرح کے عذاب سے نیست و نابود نہ فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کو نیست و نابود کیا جاتا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں استغفار اور رزق کا تعلق ایسے ہے کہ جیسے کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا لازم ہو۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے توبہ بطور شرط رکھی ہے اور اس کے ساتھ رزق کی وسعت اور خوشحالی بطور اجر رکھا ہے، یعنی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت ضرور خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کے دیے ہوئے نعمتوں کے استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا ابھی کھاتے ہیں
اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہوگی تو ہم اپنے دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے۔ ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے اور دل سے بھی ان تمام نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کر کے کریں گے۔ جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرمانبردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیر دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو نہیں ملی، اور اسی طرح اس کی جرات بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار سے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کے رزق کے دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 20 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ اس کی حرص اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی۔ جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد کی وہی حالت ہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے۔ جب بھی اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور الحمدللہ کہیں، یہی اصل شکر ہے۔ بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں تو عزت و کامیابی عطا ہوگی، آخرت میں بھی اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کیا جائے، اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے۔ اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے اور وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، اور اگر شکر گزاری نہ کرے تو دنیا میں بھی اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت سلب کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی نعمت کو نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی سب نعمتیں عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر بندہ صابر مسلمان بنا دے، آمین۔ آج کے اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سورت آپ نے ماہ سفر کی آخری جمعہ کے دن پڑھنی ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، سورہ اخلاص
اور ساتھ میں یہ ایک آیت پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس آیت کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے رزق کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھتے جائیں آپ کے پاس کتنا مال، کتنی دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، اور اتنی دولت آپ کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ صرف اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے مشکلات کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔